سر جاننا یہ چاہوں گا، دہشت گردی کی جب ہم بات کرتے ہیں اب تو داعش کی آوازیں پاکستان میں آنے لگی ہیں، داعش کی ریکروٹمنٹ کی آوازیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں مختلف جگہوں سے آ رہی ہیں، گرفتاریاں ہو رہی ہیں. ایک مائنڈ سیٹ جو دہشت گردی کا بنتا جا رہا ہے، انتہا پسندی کا ایک نوجوان میں، اور جس میں حال ہی میں ہم نے دیکھا چاہے وہ کراچی کا سانحہ سفورہ گوٹ ہو یا دیگر معاملات ہوں کہ پڑھے لکھے نوجوان انتہا پسندی دہشت گردی کی طرف مائل ہو رہے ہیں. ہم اس مائنڈ سیٹ کو کیسے شکست دے سکتے ہیں، اس مائنڈ سیٹ کو کیسے چینج کر سکتے ہیں جو انتہا پسندی پر مائل ہو رہا ہے؟ المیہ یہ ہے کہ جو پاکستان کے اندر لوگ کہتے ہیں دہشت گردی کا کوئی مذہب نہیں ہے، یہی کہا جاتا ہے نا. لیکن بدنصیبی یہ ہے کہ اگر آپ پاکستان میں دیکھیں تو دہشت گردوں کی سپورٹ کرنے والا، ان کو پروٹیکٹ کرنے والا، ان کو ترجمانی کرنے والا ایک مسلک آپ کو نظر آتا ہے، اور اس مسلک کے فالوورز ہیں پاکستان میں. اور وہ یا تو کھلم کھلا حمایت کرتے ہیں، فضل الرحمان اور سمیع الحق جیسے لوگ، لال مسجد جیسے لوگ جو ایکچوئل پروموٹ کر رہے ہیں، کھل کے حمایت کر رہے ہیں، ان کو بچا رہے ہیں، یا طارق جمیل جیسے لوگ جو خاموشی اختیار کر لیتے ہیں. سارے دہشت گرد طارق جمیل صاحب کی بڑی عزت کرتے ہیں، مگر طارق جمیل صاحب نے چپ کر روزہ رکھا ہوا ہے، کبھی دہشت گردوں کے خلاف ٹی ٹی پی کے نام لے کے کچھ نہیں کہیں گے. تو لہذا جو نوجوان فالو کرتے ہیں، ان کو سنتے ہیں، پورا پاکستان سنتا ہے طارق جمیل صاحب کو، مگر طارق جمیل صاحب یہ کس قسم کے علماء حق ہیں کہ جو جب ملک پہ جہالت جنگ ہے، بچے ذبح ہو رہے ہیں تو خاموشی اختیار کر لیتے ہیں کہ ہم چپ رہیں گے. تو المیہ یہ ہے کہ اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ آپ پاکستان سے دہشت گردی ختم نہیں کر سکتے جب تک آپ ان کو اخلاقی طور پر ان کے ریلیجس ہائی گراؤنڈ پہ، بھئی بریلوی علماء یا شیعہ علماء یا اہل حدیث علماء اگر فتویٰ دیتے رہے ٹی ٹی پی کے خلاف، ٹی ٹی پی کو فرق نہیں پڑتا. ٹی ٹی پی سنے گی دیوبندی علماء کی، دیوبندی علماء یا ان کے حمایتی ہیں یا خاموش ہیں. تو لہذا اب کیا کرائسس ہے اس کے؟ تو یہ ایک بہت بڑا نیشنل کرائسس ہے ہمارا کہ ہم کو ان علماء کو کنفرنٹ کرنا ہے. بچوں کی لاشیں ان کے آگے رکھیں اور ان سے کہیں کہ اللہ کے بندو ابھی بھی چپ رہو گے کیا؟ اگر یہ بیان کرنا شروع کر دینا تو کام آسان ہو جائے گا. ہمارے بچوں کا خون اس لیے بہ رہا ہے کہ علماء خاموش یا دہشت گردوں سے مل گئے جا کے.